السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستو، آج 5 جنوری 2026 پیر کا دن ہے۔ صبح کے 10 بجنے والے ہیں۔ اس وقت کی بڑی اہم رپورٹیں لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ محسن اسلام یوٹیوب چینل کی جانب سے خصوصی تعزیت و تفصیلی رپورٹ سن لیجئے، اور آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ موت العالم موت العالم، علمی، دینی اور روحانی دنیا ایک عظیم ہستی سے محروم۔ انتہائی رنج و غم اور دل گرفتہ کیفیت کے ساتھ یہ علمناک خبر دی جاتی ہے کہ جامعہ اشرفیہ لاہور کے محتمم وفاق المدارس عربیہ پاکستان کے سرپرست اعلیٰ ممتاز شیخ الحدیث، کہنہ مشق مدرس، بلند پایہ مصنف اور بقیت السلف حضرت اقدس مولانا حافظ فضل الرحیم اشرفی رحمۃ اللہ علیہ طویل عیادت کے بعد بروز اتوار 4 جنوری 2026 رات کے وقت دار فانی سے دار بقا کی طرف رحلت فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ۔ خاندانی و علمی پس منظر: حضرت مولانا فضل الرحیم اشرفی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اقدس مولانا مفتی محمد حسن امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، خلیفہ مجاز حضرت حکیم الامت تھانوی قدس سرہ کے آخری صاحب زادے تھے۔ یوں آپ کو خانوادہ علم، تقوی، تصوف اور اصلاح کی وہ عظیم وراثت ملی جو حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے مجدد عصر سے جا ملتی ہے۔ علمی خدمات اور دینی مقام: حضرت مولانا مرحوم رحمت اللہ علیہ کا شمار پاکستان ہی نہیں بلکہ عالم اسلام کے ممتاز اور ثقہ علماء میں ہوتا تھا۔ آپ ایک ایسے جامع عالم تھے جن میں علوم عقلیہ و نقلیہ کا حسین امتزاج نظر آتا تھا۔ شیخ الحدیث کی حیثیت سے آپ کی تدریس مثال بن چکی تھی۔ حدیث، فقہ، تفسیر اور اصول میں گہری بصیرت رکھتے تھے۔ جامعہ اشرفیہ لاہور کا اعلیٰ علمی معیار آپ کے شب و روز محنت، اخلاص اور انتظامی بصیرت کا نتیجہ تھا۔ وفاق المدارس عربیہ پاکستان کے سرپرستی کے ذریعے دینی مدارس کے تحفظ، استحکام اور اتحاد میں کلیدی کردار ادا کیا۔ آپ کی زندگی دین اسلام کی اشاعت، مدارس دینیہ کے وقار، طلباء کی تربیت اور امت کے فکری استحکام کے لیے وقف رہی۔ شخصیت کے نمایاں اوصاف: حضرت مولانا فضل الرحیم اشرفی رحمۃ اللہ علیہ محض ایک عالم نہیں بلکہ کردار کے مکمل تصویر تھے۔ علم میں بھی باکمال، عمل میں بھی باکمال، تصوف میں بھی باکمال، اخلاص میں بھی باکمال، اخلاق میں بھی باکمال۔ آپ نہایت ملنسار، شفیق، منکسر مزاج اور اتحاد و مہنگی کے داعی تھے۔ طلباء کے ساتھ گھل مل جانا، شفقت بھری مسکراہٹ، دعاؤں سے نوازنا اور روحانی باپ کی طرح رہنمائی کرنا، یہ سب آپ کی شخصیت کا روشن پہلو تھا۔ طلباء اور تلامذہ کے لیے عظیم نقصان: آپ کی رحلت در حقیقت صرف ایک فرد کا انتقال نہیں بلکہ ایک مدرسہ، ایک درسگاہ، ایک مکتب فکر اور ایک روحانی سایہ ہم سے اٹھ گیا۔ طلباء کے لیے آپ استاد بھی تھے، مربی بھی تھے، روحانی والد بھی تھے۔ اسی لیے بجا طور پر کہا جا رہا ہے کہ یقیناً ہم سب تعزیت کے لائق ہیں۔ مولانا مرحوم رحمت اللہ علیہ کا سانحہ ارتحال علمی، دینی و فکری حلقوں کے لیے ناقابل تلافی نقصان ہے۔ ہر آنکھ اشکبار ہے اور ہر دل غم سے بوجھل۔ یہ مصر آج پوری طرح صادق آتا ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ نیوز محسن اسلام یوٹیوب چینل کی جانب سے ہم بارگاہ الہی میں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا فضل الرحیم اشرفی کی کامل مغفرت فرمائے، قبر کو نور سے منور فرمائے، درجات بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آپ کی علمی، تدریسی اور دینی خدمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اہل خانہ، متعلقین، تلامذہ، محبین اور پوری دینی برادری کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ شیخ محترم، آپ کی شفقتیں، دعائیں اور محبتیں ہمیشہ یاد رہے گی۔ اللہ ہمیں آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وہیں اگلی خبر کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ نوٹس ختم ہونے سے پہلے سنبھل میں 2 مساجد منہدم۔ سرکاری زمین پر ناجائز تعمیرات، خالی کرائی گئی زمین غریبوں کو لیز پر الاٹ۔
اتر پردیش کے ضلع سنبل میں سرکاری زمین پر ناجائز قبضے کے الزام کا سامنا کر رہی ایک مسجد اور ایک مدرسے کو نوٹس کی مدت ختم ہونے سے عین پہلے مسجد کمیٹی کے ارکان نے خود ہی منہدم کر دیا۔ حکام نے اتوار 4 جنوری کو بتایا کہ خالی کی گئی زمین اقتصادی طور پر کمزور طبقے کے 20 افراد کو لیز پر الاٹ کر دی گئی ہے۔ ایک اور کارروائی میں ضلع انتظامیہ نے رایا بزرگ گاؤں میں واقع ایک غیر قانونی مسجد کو بھی منہدم کر دیا، کیونکہ پہلے دیے گئے نوٹس کے باوجود ناجائز قبضہ مکمل طور پر نہیں ہٹایا گیا تھا۔ ضلع مجسٹریٹ راجندر پنسیا نے صحافیوں کو بتایا کہ سالم پور سالر عرف حاجی پور گاؤں میں واقع مدینہ مسجد اور مدرسہ تقریباً 20 تا 25 برس قبل کئی سو مربع میٹر سرکاری زمین پر غیر قانونی طور پر تعمیر کیا گیا تھا۔ غیر قانونی قبضہ ہٹانے کے لیے متعلقہ فریقین کو 4 ماہ کا نوٹس دیا گیا تھا، جس کی مدت اتوار 4 جنوری کو ختم ہونی تھی۔ تاہم انتظامیہ کی کارروائی سے پہلے سے ہی ہفتے کے روز مسلم کمیونٹی کے افراد اور مسجد کمیٹی کے ارکان نے ہتھوڑوں کی مدد سے خود ہی غیر قانونی ڈھانچے کو گرانا شروع کر دیا۔ حکام نے بتایا، ضلع مجسٹریٹ نے کہا کہ غیر قانونی طور پر تعمیر کی گئی مسجد اور مدرسہ مسلم کمیونٹی کے افراد نے خود ہی ہٹا دیے ہیں۔ تحصیلدار صدر سنبل دھریندر پرتاپ سنگھ نے کہا کہ غیر قانونی مسجد کے خلاف کارروائی کے لیے ایک ٹیم تشکیل دی گئی تھی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ مسلم کمیونٹی کے افراد خود مسجد کیوں گرا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ایک اچھی بات ہے، جب لوگ اپنی غلطی سمجھ لے تو یہی بہتر ہوتا ہے۔ حکام کے مطابق انہدامی کارروائی اتوار کی صبح تک جاری رہی اور اب موقع سے ناجائز قبضہ مکمل طور پر ہٹا دیا گیا ہے۔ انتظامیہ نے ملبہ ہٹا کر زمین کو 20 غریب افراد کو لیز پر الاٹ کر دیا ہے۔ حکام کے مطابق اس زمین پر پردھان منتری آواس یوجنا کے تحت ان کے لیے مکانات تعمیر کیے جائیں گے۔ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کرشن کمار نے بتایا کہ ملبہ ہٹانے کے دوران 6 تھانوں کی پولیس فورس اور PAC یعنی صوبائی مسلح کانسٹیبلری کی 2 کمپنیاں تعینات کی گئی تھی۔ رایا بزرگ گاؤں میں مسجد ہٹانے کے معاملے پر ایڈیشنل سپرنٹینڈنٹ آف پولیس نارتھ کلدیپ سنگھ نے بتایا تھا کہ مسجد انتظامی کمیٹی کو پہلے ہی ڈھانچہ ہٹانے کی ہدایت دی گئی تھی اور وقت بھی دیا گیا تھا، مگر کام ادھورا رہ گیا۔ کام مکمل نہ ہونے پر انتظامیہ نے خود انہدامی کارروائی کی۔ نائب تحصیلدار اور دیپ کمار جور نے بتایا کہ یہ ڈھانچہ پلاٹ نمبر 459 پر تعمیر کیا گیا تھا، جو سرکاری ریکارڈ میں کھاد گڑھا درج ہے۔ اس حوالے سے ستمبر میں تحصیلدار عدالت نے بے دخلی کا حکم جاری کیا تھا۔ 2 اکتوبر کو 1 ہفتے کی مہلت مانگی گئی تھی، مگر اس کے بعد کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہفتے کے روز مناسب سیکورٹی انتظامات بشمول پولیس اہلکاروں اور PAC کی موجودگی میں یہ کارروائی پرامن طریقے سے انجام دی گئی اور کسی قسم کے احتجاج کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ وہیں دوسری جانب عظیم محقق مولانا ندیم الواجدی کو علمی خراج عقیدت۔ آخری تصنیف سیرت الرسول کی تقریب اجرا نوجوان نسل کے لیے مشعل راہ قرار، مرحوم کی علمی خدمات پر علماء دانشوروں کا اظہار خیال، سرکردہ شخصیات کی شرکت۔ دوستو، اس اہم رپورٹ کو ہم سنیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے گا اور اس چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ تفصیلی رپورٹ حضرت مولانا ندیم الواجدی صاحب کے بارے میں اسی چینل پر اگلی ویڈیو میں اپلوڈ کی جائے گی۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ آپ ان رپورٹوں کو سن رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے، اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔